بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. سورہ آل عمران آیت نمبر 148. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے. فتنقلبوا خاسرین، اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے. پیچھے غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا تھا. یہ بات آئی تھی کہ بعض لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جو انبیاء کے ساتھ جہاد کرتے تھے، کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے منہ سے صرف یہ نکلتا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، واسرافنا فی امرنا، اور ہم نے جو اپنے کاموں میں کوتاہی کی ہے اس کو بھی معاف فرما دیجیے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دیجیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہماری مدد فرمائیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا بدلہ کیا ہے. جو لوگ دنیا میں ہماری مان کر چلتے ہیں، ہمارے رسول کے احکام پر چلتے ہیں، ہم ان کو کیا بدلہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں ایسے فآتاهم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا انعام بھی دیا. دنیا میں انعام ملا کہ انہیں فتح اور کامیابی نصیب ہوئی. چنانچہ جب بھی مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کر کے 100% احکام پر عمل کر کے میدان جہاد میں، میدان کارساز میں کوئی بھی کوشش کی تو اس میں کامیاب ہوئی. یہ بالکل تاریخ اس بات پر گواہ ہے. بلکہ یعنی عجیب بات ہے کہ حجاج بن یوسف کا آپ نے نام سنا ہوگا. حجاج بن یوسف امت کے بادشاہ میں گزرا، بہت سخت آدمی تھا، بڑا ظالم قسم کا. لیکن اس نے جب محمد قاسم بن وغیرہ کو بھیجا ہے ہمارے علاقوں میں، سندھ وغیرہ میں، اور دوسرے کمانڈروں کو، تو اس نے جو خط لکھا، یعنی اس مشہور ہے کہ وہ بہت بڑا فاسق تھا اس امت کا، بہت بڑا ظالم، ظلم کرنے والا. تو اس نے جو اپنے کمانڈر کو خط لکھا اس میں یہ لکھا تھا کہ دیکھو، نماز کی پابندی کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو ہر وقت سامنے رکھنا. یہ اس کے الفاظ تھے. اتنا بڑا ظالم اور اس طرح کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دیں گے. اسی طرح سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ کمانڈر کو خط لکھا. انہوں نے کوئی شکایت لکھی کس طرح کی کمزوری ہو رہی، تو انہوں نے لکھا دیکھو، دشمن اور تم دونوں مقابلے پر ہو، اور دشمن تمہارے سے زیادہ ہی ہے اور تم کم ہو، کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہوا آیا ہے ہمیشہ کہ دشمن زیادہ ہوتے ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ دیکھو تم دونوں برابر ہو، بلکہ مادی اعتبار سے وہ زیادہ طاقتور ہیں، ان پر ہتھیار زیادہ ہیں، تمہارے میں صرف ایک طاقت ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت. اگر تم اس موقع پر بھی نافرمانی سے باز نہ آئے، میدان جہاد کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، تو پھر یقیناً وہ لوگ تم پر غالب آ جائیں گے. کیونکہ مادیت کا مقابلہ روحانیت سے ہوتا ہے. ایک طرف مادیت ہے، سراسر سامان ہے دنیاوی، اور ایک طرف روحانیت ہے، اللہ کی طاقت ہے. تو جب تم لوگ اللہ کی طاقت کے بھروسے پر میدان میں اتر گئے ہو تو اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بہت زیادہ بچو. اسی کو فرما رہے اللہ تعالیٰ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، ایسے لوگوں کو ہم دنیا میں ثواب دے دیتے ہیں، یعنی نعمت دنیا میں ان کو فتح اور کامیابی ملتی ہے. وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا بہترین ثواب بھی. وہ تو الگ رہا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. آگے پھر یہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے ایمان والو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے. فتنقلبوا خاسرین، تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے. غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیل گئی، تو اس وقت منافقین تو پہلے سے انتظار میں تھے. تو منافقین کہنے لگے بھائی اب تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی ہمارے درمیان موجود نہیں، لہذا ایسا کریں کہ اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں.
تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو. یہ روزانہ کی لڑائی جھگڑے غیر مسلمان ہم سے لڑتے رہتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے پہلے دن کی طرف جس طرح پوجا کرتے تھے اسی طرف لوٹائیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ دیکھو کتنے بد دیانت اور خبیث الطبع لوگ ہیں. جیسے ہی ہلکی سی اللہ کے نبی کی خبر اڑی شہادت کی، یہ تو پہلے سے ہی تیار تھے، تو تمہیں گمراہ کرنے لگے، تمہیں بہکانے لگے. تو اسی کو فرمایا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اگر تم ان کی باتوں پر عمل کرو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے. یعنی کفر سے آئے تو کفر میں پہنچا دیں گے. اگر تم خدا نخواستہ کفر میں پہنچ گئے فتنقلبوا خاسرین، تو بہت بڑے خسارے میں ہو جاؤ گے. اس وقت آپ دیکھیں قرآن جو ہے پوری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک ہے. اس وقت کے حالات پر آپ غور کریں تو آپ کو صرف اس وقت حق اور باطل کی جنگ نظر آئے گی. اس کے علاوہ صرف باطل پر باطل کے پاس کوئی ٹارگیٹ نہیں، کوئی نشانہ نہیں کہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائے، مسلمان اپنی روایات کو چھوڑ دے، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بھول جائے. بس مقابلہ ہی ہے. یہ دنیا بھر کی اس قدر فتنے فسادات، ہر طرف سے مقابلہ کرنا، ہر طرف سے ظلم کرنا، چاروں طرف سے قبضہ کرنا، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تم ایک دفعہ اعلان کر دو کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا اور مسلمانی ہم نے بالکل چھوڑ دی، تو فوراً بالکل معاملہ ہے. یہ بالکل وہی حالات چل رہا ہے اس وقت. جب دیکھیے اچھا اب آپ پچھلے سال جو حالات ہو رہے تھے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اس سے پہلے جو حالات آئے سے یہ جو وبائی مرض چلا، اس سے پہلے کے جو حالات تھے، انہوں نے جو حالات پیدا کر دیے تھے NRC کے نام پر، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو لوگ یعنی جو لوگ مسلمان کمزور ایمان والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں، ان کو اپنی طرف کھینچ لیا جائے. ایک طرح کا دباؤ ڈال کر، ایک طرف کا دبدبہ، رعب ڈال کر اور خوف دلا کر. چنانچہ یعنی خوف ہے، ڈر ہے. علماء فرماتے ہیں کہ خوف ہے، اس کا ڈر ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہوئے تو آپ دیکھیں گے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جو پہلے ہی کنارے پر ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پہلے ہی کنارے پر کھڑے ہیں. ایک آدمی تو اسلام کے اندر بالکل داخل ہے بھائی، ایک آدمی بالکل سرحد کے بالکل ملک کے اندر داخل ہے. اب اسے ملک سے باہر لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مثلا ہم سمجھ لیجیے ہم بالکل ملک کے بیچ میں ہیں اس وقت، اب ہمیں ملک سے نکالنا، سرحد پر لانا کتنا مشکل ہو جائے گا، کتنا لمبا فاصلہ ہے. تو ایسے لوگوں کو تو لانا مشکل ہو جاتا ہے باہر سرحد سے. ایک آدمی پہلے کنارے پر کھڑا، سرحد پر کھڑا، آپ اس کو ہلکا سا دھکا دیں گے فوراً باہر نکل جائے گا. تو اس وقت اکثریت مسلمانوں کی بالکل اسلام کے کنارے پر کھڑی ہے. بس ان کو تھوڑا سا دھکا دے دیا جائے، تھوڑا سا خوف دلا دیا جائے یا تھوڑا سا لالچ دلا دیا جائے تو فوراً ایک دم گرنے کے لیے تیار. اس طرح کیونکہ وہ ایک دھکا لگے گا فوراً سرحد سے باہر ہو جائیں گے کیونکہ سرحد پہ کھڑے ہیں. تو یہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی اتباع کرو گے کسی بھی بات میں، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم خسارے والے ہو جاؤ گے. آگے فرماتے ہیں دیکھو ان کی چال تو یہ، لیکن اب تم ان کو اپنا دوست مت سمجھنا. دوست کون ہے تمہارا حقیقی ہم تمہیں بتاتے ہیں. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دوست ہیں. نسبت دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے دوست ہو، دوستی کی نسبت اپنی طرف کے نہیں. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے نگہبان، حامی، مددگار ہیں. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. پوری دنیا مقابلے میں آ جائے، پوری دنیا کی تمام مادی طاقتیں مقابلے میں آ جائیں، زبردست طاقتیں لے کر مقابلے میں آ جائیں، اگر تم نے ایک اللہ کو راضی کر رکھا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، تو بہترین مددگار ہے. حالات بہت زبردست گزرے ہیں. آپ دیکھیں صحابہ کے دور کو دیکھیے، چنانچہ صحابہ کے حالات پر، تاریخ پر غور کریں تو آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ کی دوستی ملتی ہے کس طرح؟ ہمارے فرمایا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ ہمارے دوست صرف متقی بندے ہیں. فرمایا کہ عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے،
عبادت ہر آدمی کر لیتا ہے، نوافل ہر آدمی پڑھ لے گا، تسبیح ہر آدمی پڑھ لے گا، تہجد ہر آدمی پڑھ لے گا، لیکن گناہوں سے بچنے میں غم اٹھانا پڑتا ہے۔ غم اٹھانے کے لیے بہت کم تیار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ملتے ہی ہیں گناہوں کو چھوڑنے پر۔ بھائی جنہیں دوست بنانا ہے، جنہیں دوستی کا تاج ہمارے سروں پر رکھنا ہے، وہ خود فرما رہے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، کہ ہمارے دوست صرف متقی ہیں۔ الا المتہجدون نہیں فرمایا، حضرت فرماتے ہیں تہجد پڑھنے والے، الا المتنفلون نفلیں پڑھنے والے، الا المنفقون خرچ کرنے والے نہیں، ان اولیاء الا المتقون، ہمارے دوست صرف متقی ہیں۔ اور ایک بات آپ صاف طور پہ سمجھیں گے، مثال کے طور پہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے عبادت کرنا غذا ہے گنہگار کی بھی اور نیک اور صالح شخص کی بھی۔ فاسق آدمی بھی نماز پڑھتا ہے، گنہگار آدمی بھی روزہ رکھتا ہے، گنہگار آدمی بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور نیک آدمی اعلیٰ درجے کا چاہے جتنا بڑا ولی اللہ بن جائے وہ بھی نماز پڑھے گا، اسے بھی نماز معاف نہیں، وہ بھی روزہ رکھے گا۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت کرنا غذائے مشترک ہے، مشترک غذا ہے گنہگار کی اور نیکوکاروں کی، لیکن کوئی غذا ایسی بھی ہونی چاہیے جس سے فرق ہو جائے، امتیاز ہو جائے اللہ کے دوستوں میں اور اللہ کے نافرمانوں میں۔ وہ غذا کیا ہے؟ فرمایا وہ غذا ہے جو صرف، وہ غذا کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، یہ غذا ہے اللہ کے دوستوں۔ جب آدمی نافرمانی چھوڑ دے گا تو وہ فاسق رہے گا تھا، وہ تو اللہ کا دوست بن جائے گا نا۔ بھائی کتنی آسان سی مثال کہ سب لوگ کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنا یہ غذا ہے اللہ کی، اللہ کے دوستوں کی۔ تو حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ دوستی اللہ تعالیٰ کی جو دوستی ملتی ہے وہ گناہوں سے چھوڑنے پر ملتی ہے۔ اور پھر بڑا عجیب انداز میں رات میں پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ کمینہ ہے وہ شخص، حضرت فرمایا کمینہ پن ہے، بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، ناپاکی ہے، وہ شخص بڑا ذلیل اور کمین ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین کو چھوڑ دو، اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے آسمان کا سایہ چھوڑ دو، کہیں بھی جا کر نافرمانی کرو۔ بڑے عجیب انداز میں رات پڑھ رہا تھا، ہو بہو یہ الفاظ، کمینہ پن ہے، بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، ناپاکی ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا۔ اللہ تعالیٰ اصل چیز یہی، اسی سے آدمی، علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیچ میں، اپنے تک پہنچنے کے درمیان ایک خون کا دریا رکھ دیا ہے، اور پوری یعنی جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کے لیے شرط یہ لگا دی ہے کہ اس خون کے دریا سے تمہیں پار ہو کر آنا پڑے گا۔ اور پھر فرمایا جلال الدین رومی نے وہ خون کا دریا کیا ہے ہم بتائیں؟ وہ خون کا دریا یہ ہے کہ اپنی حرام آرزوؤں کو خون کرتے ہو۔ ظاہری خون اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، اس کا تو موقع ہوتا ہے، جہاد کا موقع ہوتا ہے، وہاں شہادت ملتی ہے، لیکن ایک شہادت جو ہر وقت مسلمان خنجر سہتا رہتا ہے، ہر وقت تلواریں کھاتا رہتا ہے اللہ کے حکم کی، جس کو باطنی، حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باطنی شہادت، اندر کی شہادت، روحانی شہادت، وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی حکم ہو اس حکم کی تلوار کو اپنی حرام خواہشات پر مار دے تو سمجھے کہ اس نے اپنی حرام خواہشات کا خون کر دیا۔ ظاہری شہادت جو ہوتی ہے اس کو پوری دنیا دیکھتی ہے۔ بھائی ایک آدمی میدان جہاد میں لڑا، شہادت پائی، اس نے اس کی گردن کٹی، پوری دنیا نے دیکھا کہ فلاں آدمی شہید ہو گیا، اس کی گردن کٹ گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک روحانی شہادت ہے، وہ اندر اندر آدمی قتل ہو رہا ہے، اندر اندر مر رہا ہے، اس کی خبر صرف اس کو ہے یا اللہ کو ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں جلال الدین رومی، اقتلونی اقتلونی اے صفات، اے صفات مجھے قتل کر دو، مجھے قتل کر دو، فإن فی قتلی حیاتا فی حیات، کیونکہ میرے قتل ہونے میں ہی میری زندگی ہے، ہمارا اللہ پر مرنا ہی ہمارا جینا ہے۔ جب تک ہمیں مرنا نہیں آئے گا حقیقی معنی میں ہمیں جینا نہیں آئے گا، جب تک ہم اللہ تعالیٰ پر مرنا نہیں سیکھیں گے حقیقی معنی میں ہمیں جینا نہیں آئے گا۔ اسی کو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو مکن تحدید ام از کشتنے من، اے دنیا داروں کافروں تم مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں مت دو، مجھے ڈراؤ مت، ارے ہم تو اپنے خون کے خود پیاسے ہیں، رات دن شیطان سے لڑتے رہتے ہیں، رات دن نفس سے لڑتے رہتے ہیں، رات دن اپنی حرام آرزوؤں پر خون چلاتے رہتے ہیں، تم ہمیں ظاہری شہادت کی دھمکیاں دے رہے۔ تو یہ دوستی کا مدار سمجھ لیجئے، یہ ہر ہفتے ہی تقریباً بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہ کی دوستی کا مدار صرف گناہ چھوڑنے پر ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، آپ کو بھی۔ بہت اہم بات ہے، آج دنیا میں ہمارے فرمایا کرتے ہیں گناہ چھوڑنے سے سب ڈرتے ہیں، کیونکہ گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے، گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے نا،
بھائی ایک آدمی بازار میں جا رہا تھا سڑک پہ، اب سامنے کوئی خوبصورت چہرہ نظر آیا، اب اس وقت نگاہ کو کنٹرول کرنا، اب یہ پوچھے جس آدمی کی پہلی نظر پڑ چکی اچانک، فصدن نہیں، ارادے سے نہیں، اگر ارادے سے ڈالے گا تو وہ بالکل حرام ہے، اگر اچانک پہلی نظر پڑ گئی کسی خوبصورت چہرے پر، اس وقت نگاہ کو کنٹرول رکھنا کتنا زبردست مجاہدہ ہے، کتنا بڑا جہاد ہے، یہ اس شخص سے پوچھئے جس کا واسطہ پڑا کہ اپنی نظر کو، اب یہ دیکھے کہ میری نظر پر کسی کی نظر نگہبان ہے۔ جب دل میں خیالات آئیں اس طرح کے کسی کو دیکھنے کے، ہمارے فرمایا کرتے ہیں مراقبہ یہ کریں کہ میری نظر پر کسی کی نظر نگہبان ہے، آدمی یہ دیکھ سوچ لے گا تو فوراً معاملہ ہو جائے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دوست ہیں، وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک جگہ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ لوگوں اگر تمہاری نافرمانیاں اسی طرح ہوتی رہیں اور تم ہمیں اسی طرح ناراض کرتے رہے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہم دوسری قوم لے کے آئیں گے، دوسری قوم پیدا کر دیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، ہمارے حکموں پر جان دینا، ہمارے حکموں پر مرنا، ہمارے حکموں کی قدر کرنا، ہماری عظمت پہچاننا ان کا شیوا ہوگا، ان کا طریقہ ہوگا۔ اللہ کی عظمت کے کیا ٹھکانے، ہمارے فرمایا کرتے ہیں اللہ کی محبت کا حق ہے اس کی عبادت کی جائے، اور اللہ کی عظمت کا یہ حق ہے کہ اس تمام گناہ چھوڑ دیے جائیں۔ محبت جب ہوتی ہے تو آدمی کو عبادت کا دل کرتا ہے، بھائی محبوب سے باتیں کرنے کا دل کرتا ہے، نماز ہے، قرآن ہے، محبوب سے باتیں کرو، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا حق یہ ہے کہ آدمی گناہ چھوڑ دے۔ پھر مثال دی کہ آپ شیر کو دیکھیے، شیر کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست مخلوق بنایا ہے، اس کی ہیبت اور دبدبے اور رعب کا یہ عالم ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ایک دوست پل پہ کو جا رہے تھے، جنگل میں کو، نیچے جنگل تھا، نہر وغیرہ تھی کوئی بڑی، تو انہوں نے دور سے شیر کو دیکھا تو وہیں بے ہوش ہو کر پل پر گر گئے۔ کہنے لگے جب ہوش میں آیا تو گھر تھے۔ کہنے لگے ایک مخلوق کی ہیبت اور دبدبے کا یہ عالم ہے جس نے، جو خالق شیر ہو، جس نے شیر کو پیدا کر دیا ہو، اس کی ہیبت اور دبدبے اور رعب کا کیا عالم ہو۔ بلا ہم کس سے ٹکر لے رہے ہیں گناہ کر کے؟ جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے سمندر کو، ہمارے فرمایا کرتے ہیں سمندر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی سمندر ہے، ہر آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا حضرت نے کہ اگر کافر کو بھی سمندر میں پھینک دو نا، اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والوں کو، تو سب سے پہلے جو لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے، حضرت نے فرمایا انگلش میں، حضرت نے اس کو فرمایا او مائی گاڈ، اس کے منہ سے بھی نکلتا ہے میرے اللہ۔ تو گویا فطرت میں داخل ہے کہ آدمی غم کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ اور فرمایا کہ گناہ چھوڑنے کی ہمت سب میں ہے، بس ایک بات ضروری ہے کہ مردانہ بار ہمت کر لو، مردانہ بار حملہ کر دو ایک دفعہ نفس پر۔ حضرت نے فرمایا چوڑیاں پہن کر نفس پر حملہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، ایک دفعہ ہمت کر لو، دانت بھینچ کر، جبڑے دبا کر کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، نہیں کرنی، نہیں کرنی۔ فرمایا بس ایک دفعہ مقابلہ کر لو، ایک دفعہ تمہارا مقابلہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ آگے کے مقابلے کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جہاد ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، ارے ہم تمہیں بتائیں حقیقی مجاہد کون سا ہے؟ حقیقی جہاد کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جہاد کرے، یعنی نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، مشقت ڈال کر فجر کی نماز میں اٹھ رہا، گناہ سے بچنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑنے کے لیے مشقت ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے۔ اور ایک جگہ حدیث شریف کے الفاظ پڑھے بڑے عجیب، فرمایا موتن فی طاعت اللہ، اللہ کے لیے مر جانا، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے مر جانا، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے جان دے دینا، خیر فی حیات فی معصیت اللہ، ہزارہ درجے بہتر ہے اس زندگی سے جو زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرے۔ موتن فی طاعت اللہ میرے الفاظ نہیں ہیں، نہ کسی بزرگ کے ہیں، نہ کسی امام کے ہیں، سید الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں موتن فی طاعت اللہ، کہ اللہ کی حیات میں مر جانا۔ مثلا اگر تمہیں کسی گناہ سے بچنے میں بڑی مشقت ہو رہی، بڑی پریشانی ہو رہی، اور تمہیں خوف ہے کہ شاید میں مر نہ جاؤں مارے دم گھٹنے کے، فرمایا موتن فی طاعت اللہ، اللہ کے راستے میں مر جانا، خیر فی حیات فی معصیت اللہ، ایسی زندگی سے بہتر ہے
جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرے. ایک دفعہ مر کے ہمارے فرمایا کرتے ہیں ایک دفعہ مر کے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنی زندگیاں برسا دے گا کہ زندگی خود آپ پر رشک کرے گی. اللہ تعالیٰ پر ایک دفعہ مر کے دیکھیے, اللہ تعالیٰ پر مرنے سے اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ زندگی خود رشک کرے گی. پھر حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بڑے درد کے انداز میں فرمایا, رو رو کر رو رہے تھے, ہم سن رہے تھے بیان, اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اے لوگوں ہمارے اطمینان میں دلوں کا چین ہے. یارو تم کہاں سکون تلاش کرتے ہو, ٹیلی ویژنوں میں, فلموں میں, گانوں میں؟ ارے اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ادھر آؤ ادھر آؤ, ہماری اطاعت میں, ہماری فرما برداری میں سکون ہے. جس نے دل کو پیدا کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری اطاعت میں سکون ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں, گناہوں میں سکون کو تلاش کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں, چاہے مومن ہو چاہے مومن مرد ہو یا عورت, ہم ان کو بہترین زندگی دیتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم ان کو ضرور بہترین زندگی دیں گے. اور پھر فرمایا حضرت نے بہت جوش میں آ کے کہ صرف اگر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کہہ دیتے کہ ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے کافی تھا, لیکن ہمارے کمینے پن کی وجہ سے پتہ تھا ان کی خسرت اعلیٰ درجے کی ناپاکی کی ہے. کئی دفعہ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ, تاکید کے ساتھ, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم تمہیں ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں. اگر عبادت سے اگر خدا تعالی ملتا تو شیطان کو مل جاتا, صرف عبادت سے خدا نہیں ملتا. غور کرنے کی بات ہے, صرف عبادت سے خدا نہیں ملتا. صرف کا لفظ اس لیے لگایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ عبادت بھی ضروری ہے. صرف عبادت سے خدا نہیں ملتا, ورنہ شیطان سے بڑا عابد کون ہوگا؟ زمین کا شاید کوئی گوشہ, کوئی چپا ایسا ہو جہاں اس نے سجدہ نہ کیا. تو حضرت نے فرمایا کہ صرف عبادت سے خدا نہیں ملتا. اگر صرف عبادت سے خدا ملتا تو شیطان کو مل جاتا. لائٹ بلب میں جو ٹیوب میں روشنی جو آتی ہے, دو تاروں سے مل کر آتی ہے, مائنس پلس, منفی مثبت. جب دو تار ملتے ہیں تو لائٹ آتی ہے, روشن بلب منور ہو جاتا ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے دو تار ملتے ہیں, عبادت کا تار ملے گا, گناہوں کو چھوڑنے کا تار ملے گا, دو تار ملیں گے تو دل منور ہو جائے گا, دل روشن ہو جائے گا. اور پھر فرمایا اس کے بعد کہ طب کا ایک مسئلہ ہے حمل کے بارے میں. حمل یعنی جن عورتوں کو حمل ہوتا ہے, قریب الولادت ہوتی ہے, حضرت نے فرمایا طب کا مسئلہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حمل صادق یعنی سچا حمل, اور ایک ہوتا ہے حمل کاذب یعنی جھوٹا حمل. حمل صادق کی کیا علامت ہے اور حمل کاذب کی کیا علامت ہے؟ اگر درد کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو سمجھیے کہ حمل صادق تھا, سچا تھا. اور ایک حمل کاذب ہوتا ہے, وہ جھلی پھول جاتی ہے, عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ میں حمل سے ہوں, لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے وہ حمل نہیں تھا, یہ حمل کاذب ہے. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کی بھی علامت ہے, محبت صادق ہے یا نہیں. اگر محبت صادق ہے تو محبت صادق یعنی سچی محبت کے بعد عمل صالح کا وجود میں آنا لازمی ہے, نیک اعمال کا وجود میں آنا لازمی ہے. جس طرح حمل صادق کے بعد بچے کا پیدا ہونا وجود میں آنا ضروری ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کا صادق ہونا یعنی سچا ہونا, اس کے بعد عمل صالح کا وجود میں آنا لازماً ضروری ہے. اور اگر حمل کاذب کی طرح محبت بھی کاذب ہو تو اس کے بعد عمل صالح وجود میں نہیں آتے, نیک اعمال وجود میں نہیں آتے. اور فرمایا کہ گناہ کے جو تقاضے آتے رہتے ہیں ان سے گھبراؤ مت, گناہ کے تقاضے آتے رہیں گے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے 100 سال کی عمر تو گزرا, اللہ تعالیٰ اگر اربوں سال بھی ان کو عمر دے دے تو اللہ کو ناراض نہ کرتے. اربوں سال کہ تم 50 60 70 سال کی عمر میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو نافرمان کرتے پھر تو تمہارا کوئی ایک دن ایسا نہیں جس میں کبھی تم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ٹھیس نہ پہنچایا ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نہ دکھایا, کوئی دن ایسا نہیں. فرمایا اللہ کے باوفا بندے ایسے ہوتے ہیں, اگر اربوں سال بھی اللہ تعالیٰ ان کو عمر دے دیتا تو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرتا, ایک لمحے کے لیے. اور فرمایا گناہوں کے تقاضوں سے گھبراؤ مت, ان تقاضوں کا مقابلہ کرنا ہے, یہ مرتے وقت تک آئیں گے. بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ گناہ کے تقاضے آتے رہتے ہیں, خیالات آتے نہیں. فرمایا کہ کھاد جتنا گندا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ عمدہ کھیتی اور پیداوار ہوتی ہے.
دیکھا نہیں آپ نے؟ پہلے کھاد گندے ہوتے تھے، پاخانہ میں جا کر ڈال دیتے تھے، کتنے شاندار. وہی تو سب شکایت ہو رہی ہیں آج کل کہ کھاد ایسے آ گئے، کھاد ایسے آ گئے. پخانہ اٹھایا، کھیت زمین میں ڈال دیا تو عمدہ پیدا. فرمایا کہ کھاد جتنا بدبودار ہوتا ہے اس کا پھول اتنا خوشبودار ہوتا ہے. دل میں جتنے گندے گندے تقاضے آئیں گے اور تم اسے اللہ کے لیے کاٹو گے تو اللہ کی محبت کا پھول اتنا ہی خوشبودار پیدا ہو. اور فرمایا جیسے ہی نافرمانی ہو جائے فوراً توبہ کر لو، ورنہ پان کی خاصیت یہ ہے کہ جب پان کا ایک حصہ سڑ جاتا ہے اگر اسے فوراً نہ کاٹا جائے کینچی سے تو فوراً دوسرے حصے کو سڑا دیتا ہے. بالکل واضح مثال، صاف ستھری مثال آپ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں. پنواڑی کیا کرتے ہیں؟ پان والے کینچی رکھی ہوتی ہے ان کے پاس، پان رکھے ہوتے ہیں، پان کا کوئی حصہ سڑا اسے فوراً کاٹ دیں، کیونکہ اگر اس کو باقی رکھا تو یہ اگلے حصے کو سڑا دے گا. فرمایا کہ اگر دل کا ایک حصہ سڑ گیا فوراً توبہ کر کے اس کو توبہ کی کینچی سے، اللہ کی محبت کی، اللہ کے خوف کی کینچی سے دل کے اس حصے کو کاٹ دو، یعنی توبہ کر لو. اگر توبہ نہ کی تو یہ دل کا سڑا ہوا حصہ پورے دل کو سڑا کر چھوڑے گا. یہ ہمیں ایمانی موت دے دے گا، روحانی موت دے دے گا. یہ تو ان تتقوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اس لیے روزہ فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ورنہ بھوکے رکھنے سے کوئی فائدہ تھوڑی ہے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو روزے میں جھوٹ سے نہ بچے، غیبت سے نہ بچے. تو سب چیزوں کا روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، ناک کا بھی روزہ. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف زبان کا روزہ ہوتا ہے، یعنی اعلیٰ درجہ تو وہی ہوتا ہے، مقصد وہی ہوتا ہے، لیکن تمام چیزوں کا روزہ ہوتا ہے. آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آپ غلط نہ دیکھیں روزے میں، اگر غلط دیکھ لیا تو آنکھ کا روزہ ٹوٹ گیا. ہاتھ کا روزہ یہ تھا کہ غلط جگہ ہاتھ نہ بڑھاتے، اگر غلط جگہ ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ کا روزہ ٹوٹ گیا. کان کا روزہ یہ تھا کہ قصدن جان بوجھ کر جھوٹ نہ سنتے، غیبت نہ سنتے، اگر وہ سن لی تو گانے وغیرہ سن لی تو کان کا روزہ ٹوٹ گیا. زبان کا روزہ یہ تھا کہ جھوٹ نہ بولتے، غیبت نہ کرتے، اگر وہ جھوٹ بول دیا تو زبان کا روزہ ختم ہو گیا. ہم نے روزے کو محدود کر رکھا ہے صرف کھانے پینے کے ساتھ، نہیں، روزہ تمام اعضاء کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو اس کی اتنی بڑی بشارت دی، الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزا بہ، اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے 11 بھائیوں کو صرف حضرت یوسف کی وجہ سے معاف فرما دیا تھا. حضرت یوسف کے 11 بھائیوں کو انہوں نے جو شرارت کی تھی حضرت یوسف کے ساتھ کنویں میں ڈال دیا تھا، طرح طرح کی پریشانی، فرمایا کہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائیوں کو معاف فرما دیا تھا. امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس رمضان، جو ان کو رمضان ملا، اس کو اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے گزار دیتے ہیں، ایک رمضان کو صحیح سلامت گزار دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے کی وجہ سے پچھلے 11 مہینوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. جس طرح یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کی وجہ سے معاف کر دیا گیا تھا، اسی طرح پچھلے 11 مہینے کی گناہوں کو رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کی بدولت اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جاتا رمضان کیا چیز ہے تو وہ یہ چاہتے کہ پورے سال رمضان رہے. یعنی اس وقت فرما رہے اللہ کے نبی 1450 سال پہلے، اس وقت یعنی اب بھی جو لوگ گئے ہوں گے عرب میں کتنی سخت گرمی ہوتی ہے، اس وقت گرمی کا کیا عالم ہوگا، پنگھال دینے والی گرمی، پتھروں کو سیاہ کر دینے والی دھوپ، اتنی زبردست دھوپ، نہ کوئی اس وقت کوئی جتنے آپ کے ہمارے پاس سہولتیں، آپ وہم بھی گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت ایسی سہولت ہوں گی. اور صحابہ کو صرف کھجور مل رہا افطار کے لیے، بعض دفعہ صرف پانی ملا. اس زمانے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر اس موقع پر بھی ان کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان میں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح راضی ہوتے ہیں، تو پورے سال یہ چاہتے کہ رمضان رہے. آج ہر وقت کی سہولتیں، ہر وقت کی آسائشیں، ہر وقت کے آرام، اعلیٰ درجے کی لذتیں، اعلیٰ درجے کے کھانے، اعلیٰ درجے کے ذائقے، لیکن پھر بھی محروم القسمت بعد لوگ شقاوت، اللہ تعالیٰ نے شقاوت ان کی قسمت میں لکھ دی ہے، وہ پھر بھی اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے. ان کی منحوس جانیں اس کو گوارا نہیں کرتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دیر 12 گھنٹے 13 گھنٹے بھوکا رہنے کو برداشت کر لیں. اس کا پھر قیامت کے دن معلوم ہوگا.
اسی کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم، ایمان والو اگر تم ان کافروں کی بات مان کر چلو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو یہ تمہیں تمہارے الٹے پاؤں پر پہنچا دیں گے تمہیں، یعنی کفر کی حالت میں، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم خسارے والے ہو جاؤ گے۔ ان سے دوستی مت کرو، انہیں اپنا رازدار مت بناؤ۔ ارے بھائی تمہارے لیے رازدار کافی ہے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا حامی ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا پڑے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جس کو ذلیل کر دے اسے عزت دینے والا کون ہے؟ تم کہاں عزتیں تلاش کرتے ہو؟ دنیا داروں کے پاس، دنیا کی حکومتوں کے پاس، ان کے آگے پیچھے پھر کر۔ ہاں مسلمان چاہ رہے ہیں کہ بس دنیا داروں کو راضی کرو، دنیاوی حکومتوں کو راضی کرو، یہاں کے ایم ایل اے کو راضی کرو، وزیر اعظم کو راضی کرو تو ہمیں عزت ملے گی۔ اللہ فرما رہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جب تمہیں اللہ ہی نے ذلیل کر دیا روزے چھوڑنے کی وجہ سے، نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، تو پھر تمہیں کون عزت دے گا؟ کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آ جائے؟ ہے کسی کی ہمت؟ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور آگے فرماتے اللہ جس کی مدد کرے، اللہ جس کی مدد کرے، پھر اس پر کون غالب آ سکتا ہے؟ اس کو کون مغلوب کر سکتا ہے؟ تو خیر یہ بات اصل بات اب آئی، بس مختصر طور پہ خلاصہ، آج کی پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے کہ ایمان کی، اسلام کی روح یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے۔ اور اس زمانے میں جو آدمی اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، اللہ کا دوست اس کے لیے ہے، عام لوگوں سے تو خطاب ہے ہی نہیں، جنہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف چلنے کا، انہیں تو چاہیے مختصر کل پرسوں اخرو مؤخر کرو، کل کو توبہ کر لیں گے، کل سے روزہ شروع کر لیں گے، کل سے سارے معاملات ٹھیک کر لیں گے، کل سے شرعی چہرہ بنا لیں گے، پرسوں سے شرعی لباس بنا لیں گے۔ اخرو انہیں تو مؤخر کرو، اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے ذرا انہیں جہنم میں بھی مؤخر کرو، آگے کو دھکیل گاؤ ذرا انہیں تھوڑا سا، یہ دنیا میں اخرو کرتے رہے۔ ارے بھائی ڈھیل دو، ابھی کتنی عمر ہے؟ 30 سال کی عمر ساری ہوئی، 40 سال کی، کر لیں گے، آہستہ آہستہ کر لیں گے، اللہ والا بن جائیں، ان کو اخرو، انہیں جہنم میں بھی پیچھے کو دھکا دو۔ تو خیر جو لوگ، ان لوگوں سے خطاب ہے، ہم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دوستی کا تاج اپنے سر پر رکھنا چاہتے ہیں، وہ چند گناہوں سے بچیں۔ اگر ان گناہوں کے ہوتے ہوئے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دوستی کو خیال رکھتے ہیں تو صرف محض باطل ہے، گمان باطل ہے۔ نمبر 1، اس زمانے میں سب سے بڑی چیز نظر کی حفاظت کریں، نظر کی حفاظت، اس کے بغیر تو ناممکن ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی ملنی۔ یہ ایمان کی روح ہے، تقوی کی روح ہے، نظر کی حفاظت کرنا۔ سب سے پہلے اس پر کنٹرول کیجیے، پھر اس کے بعد فرمایا بڑے بڑے گناہ ہیں، ٹخنے ڈانکنا ہے اور اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، تصویر کھینچنا کھنچوانا، اس پر خیر حضرت نے میں تو اتنا بتا رہا تھا، جو حضرت نے بتایا کہ روح یہ ہے کہ آدمی نظر کی حفاظت کرے۔ تو جیسے ہی نظر کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ خود ہمیں محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جذب کر رہے ہیں۔ پہلے محسوس ہوتا تھا کہ نظر بچانا مشکل ہے، لیکن جب 2 قدم آگے بڑھائے تو محسوس ہوا واقعی اب تو نظر بچانا بہت آسان ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، ویہدی الیہ من ینیب، اور جس کو راہ راست دینا چاہتے ہیں اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% بلکہ کہیے 101% گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بل اللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔